جی یہ ساری مسیت نہیں جی، اتنے ساری نماز نہیں ہوندی، ساری مسیت عہدے اے ہوراں دی ہے تے او ساڈی ہے، ارے سب تمہاری ہیں، سب اپنی ہیں، بلکہ مسجد تو کسی کی بھی نہیں، مسجد تو اللہ کی ہے، مسجد تو اللہ کی ہے۔ ایک دفعہ ہارون رشید نے اپنی بیوی سے کہا اگر آج رات تو نے میرے ملک میں گزاری تمہیں 3 طلاق، غصے میں کہہ دیا، پیچھے سر ناپ کے بہ گیا کہ ہن کی کروں، طلاق تو کیویں بچاؤں، چونکہ خانوال پر بھی اس کی حکومت تھی، تو اس نے علماء اکٹھے کیے، بھائی کوئی راستہ بتاؤ۔ انہوں نے کہا ایک راستہ ہے کہ تیرے ملک سے باہر نکل جائے تب طلاق ختم ہوگی، ورنہ تو کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا ملک سے باہر کہاں سے نکالوں، اتنا بڑا ملک، کوئی ہوائی جہاز تو ہے نہیں۔ تو وہ کہنے لگا کوئی ابو حنیفہ کا شاگرد ہے، کوئی ابو حنیفہ کا شاگرد ہے۔ اس وقت امام ابو یوسف بالکل گمنام تھے، غریب بیوہ ماں کے بیٹے تھے۔ ابو حنیفہ کی محفل سے علم ملا، ان کو بلایا گیا۔ ایک واقعہ بڑا مزیدار ہوا، غریب آدمی تھے، گلی میں یہودی نے ناجائز تجاوزات شروع سے ہو رہے، یہ ناجائز تجاوزات شروع سے۔ ایک یہودی طاقتور تھا، اس نے اپنے گلی روک لی، گلی اور اپنی دیوار آگے کر دی۔ تو ابو یوسف اس کے پاس گئے، یار ہم غریب لوگ ہیں، ہمارا راستہ تو تنگ نہ کرو۔ تو وہ کہنے لگا بڑے تکبر میں، جدہ تو پالکی تے چڑھتے آئیو نا تو میں راہ کھول دے سا، حالی جا کام کر۔ چوتھا 5واں دن، ہفتہ 10 دن کے بعد یہ واقعہ ہوا۔ تو ہارون رشید نے کہا بھائی بلاؤ، ابو یوسف آئے، کہا بھائی ابو یوسف میں نے اپنی بیوی کو کہا ہے اگر تو نے میرے ملک میں رات گزاری تو میں 3 طلاق، اب کوئی راستہ ہے کہ یہ طلاق نہ پڑے؟ انہوں نے ایک دم کہا رات مسجد میں گزارے طلاق نہیں پڑے گی۔ تو علماء نے ایسے دیکھا کہ مطلب یہ کہاں سے، تو انہوں نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کی ہیں، مسجدیں اللہ کی ہیں، مسجدیں اللہ کی ہیں۔ ہائے ہائے، ہارون رشید اتنا خوش ہوا، انہیں بیگم کو تو بٹھا دیا مسجد میں رات، اور اس نے کہا پرچہ لاؤ، آج کے بعد ابو یوسف اسلامی سلطنت کا چیف جسٹس مقرر کیا جاتا ہے۔ اسلامی سلطنت کے پہلے چیف جسٹس ابو یوسف۔ پھر اعلان کیا 1 لاکھ درہم ہدیہ گھر پہنچایا جائے۔ پھر اعلان کیا پالکی لائی جائے، پالکی آ گئی، بیٹھو، 4 نوکروں سے کہا پالکی اٹھاؤ اور ان کو گھر پالکی میں بٹھا کے لے جاؤ۔ جب وہ پالکی گلی کے نکڑ پر آئی تو کہنے لگے میاں ایتھے رکھ چھڈو، پالکی اتھے رکھوا لی، آپ پیچھے بیٹھے رہے، اوہ یہودی سدو۔ یہودی آیا، آگے شاہی غلام، شاہی پالکی، وہ تو پیر کمبڑ لگ گئے۔ تو قریب آیا، ویکھنا ہن میں پالکی چ آ گیا، ہن ساری گلی دا راہ سیدھا کر دے۔ اس آخیا بہو میں سیدھا کر دینا، میری جان بچ جاوے۔ مسجدیں تو اللہ کی ہیں، تم نے اس پر بھی اجارہ داریاں قائم کر لی ہیں۔ آؤ بھائی مسجدیں اللہ کی بنائیں، ہر جگہ سجدے کرو، نمازیں پڑھو، ہر ایک کو گلے لگاؤ، پیار کرو، جس سے لڑے ہوئے ہو اس محفل میں اٹھنے سے پہلے معافی بھی مانگ لو، توبہ بھی کر لو، سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، دیانت سے کام لینا، دھوکہ نہ دینا، انصاف کرنا، ظلم نہ کرنا، محبت سے رہنا، نفرت سے نہ رہنا، کسی سے لڑے ہو صلح کر لینا، کوئی گناہ ہے تو توبہ کر لو، یہاں بھی معاف، آگے بھی معاف۔ تو ایک گزارش میں سب بھائیوں سے کرتا ہوں کہ بہت بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ، میری ادھر تو نظر نہیں پڑ رہی تھی کہ میں نے ہاتھ ایسے کیا تو پھر مجھے نظر آیا کہ وہ تو آخر دیوار تک ماشاءاللہ مجمع ہی مجمع ہے، احباب جمع ہے، میر حال دل کہہ لے، پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے، اور مجھے نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ 90-95% نوجوان بیٹھے ہیں۔ آپ میرے عزیز ہو، میرے برخوردار ہو، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، آؤ آج ہم سب مل کر توبہ کریں، اجتماعی توبہ کریں۔ جو جرم ہو رہا ہے اس سے ہم آج توبہ کریں،
حکومتوں کا انتظار نہ کرو کہ وہ کوئی اسلام لائیں گی. حکومتیں اسلام لایا نہیں کرتی، اسلام دلوں سے آیا کرتا ہے، یہاں سے آیا کرتا ہے. حکمران نافذ کر دیں، کل ہر کوئی سچ بولے تو کیا کھانے وال کے تاجر سچ بولنا شروع کر دیں گے؟ نہیں، جب تک خود ارادہ نہیں ہوگا کوئی نہیں سچائی آئے گی. تو بھائیو آؤ آج ہم سارے مل کر توبہ کریں اور اپنے اللہ کو راضی کرنے کی نیت کریں. تو سارا مجمع توبہ کرتے ہو؟ توبہ کرتے ہو؟ توبہ کرتے ہو؟ میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ. تو بھائی آپ کو توبہ مبارک ہو، آپ کو توبہ مبارک ہو. آج کے بعد امت بن کے رہیں گے نا انشاءاللہ، ایک دوسرے سے محبت کریں گے نا، جھوٹ بھی نہیں بولنا، ظلم بھی نہیں کرنا، دھوکہ بھی نہیں دینا، اور یہ زبردستی کی شادیاں بھی نہیں کرنی، بٹے سٹے کی شادیاں بھی نہیں کرنی، سود بھی نہیں کھانا. جو ذاتی طور پہ سود پہ پیسے دیے ہوئے ہیں اصل پیسے لے لو، باقی چھوڑ دو، ورنہ اللہ کی قسم نسلیں برباد ہو جائیں گی، نسلیں برباد ہو جائیں گی. اپنی طاقت کا غلط استعمال نہ کرو، اللہ سے ڈرو جس دن موت آ کر مجھے اور آپ کو اور سب کو مٹی میں کر دے گی اور کیڑے کھا جائیں گے. تو بھائیو، میرے بھائیو، اگر یہ چند ایک کام آپ نے کر لیے ہیں تو آپ کو بہت مبارک ہو، بہت مبارک ہو. جب یہاں سے واپس جاؤ نا، جس سے لڑے ہو نا جاتے ہی صلح کر لینا، جس سے لڑے ہو جاتے ہی صلح کر لینا. ٹھیک ہے؟ کرو گے صلح نا؟ صلح کرو گے. اور خاص طور پر اگر بیوی سے لڑائی ہے نا تو جا کر اس کی محنت کر لینا. ایک آپ کو عجیب فضیلت سناؤں، میاں بیوی لڑ کے صلح کرے نا تو اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اور دنیا میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، اچھے نیک پاک گھرانوں میں بھی کھٹپٹ ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، لیکن بھائیو اسے صلح میں بدلو. حلال کماؤ، بچوں کو حلال کھلاؤ، حرام نہ کھلانا ورنہ ساری نسل برباد ہو جائے گی. اور آپس میں محبت سے رہنا کہ یہ پھر زندگی اللہ بدل کے جنت میں جب لے جائے گا تو پھر لڑائیاں بھی ختم، جھگڑے بھی ختم، موت بھی ختم، پیشاب پخانے ختم، لڑائی جھگڑے ختم، فساد ختم، موت ختم، بیماری ختم، بڑھاپا ختم، رنج ختم، غم ختم، دکھ ختم، تکلیفیں ختم. ہر آدمی اپنی جنت میں بادشاہ ہوگا، ہر آدمی اپنی جنت میں بادشاہ ہوگا، ہر بیگم اپنے خامد ساتھ جنت میں ملکہ ہوگی. اور یہ 5 فٹ کے قد سے ہم کیا مزہ لے سکتے ہیں، کیا لذت لے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جنت کی عورت، جنت کی حور کا قد 130 فٹ بنایا ہے. کتنا بھائی؟ 130 فٹ. تو اللہ تمہیں بھی 130 فٹ کا کر دے گا. 130 فٹ کا قد ہوگا، مشک عنبر زعفران کافور کی بارش ہوگی. جنت کی لڑکی مشک عنبر زعفران کافور سے بنی ہے. میرے رب کی قسم، سورج کو انگلی دکھائے سورج اندھا ہو جائے، نظر نہ آئے. مردوں سے بات کرے مردے زندہ ہو جائیں، زندوں کو جھلک دکھائے کلیجے پھٹ جائیں. 100 جوڑے پہنے گی، تم بھی 100 جوڑے پہنو گے، اور اس کے 100 جوڑے 3 میل کے دائرے میں گھوم رہے ہوں گے. اتنا بڑا لباس اس کا ہوگا، اور اس لباس کا وزن نہیں ہوگا، اس لیے 3 میل 30 میل برابر ہے. ایک جوڑا 100 جوڑا برابر ہے. آپ بھی 100 جوڑے پہنو گے، وہ بھی 100 جوڑے، اور نہ اتارنا آپ کے ذمے نہ پہننا آپ کے ذمے. آپ خالی ارادہ کرو گے اور اگلے 100 جوڑے غائب ہو جائیں گے، اور نئے 100 جوڑے اللہ آپ کے جسم پر زیب تن کرے گا. بس ایسے ایک بجلی کی چمک ہوگی اور اگلے 100 گئے اور نئے 100 پہنے جائیں گے. داڑھی غائب ہو جائے گی، جسم کے بال غائب ہو جائیں گے، صرف مونچھیں ہلکی ہلکی اور سر کے بال یہاں گردن تک، اور چہرہ یوسف علیہ السلام کی شکل پر حسین و جمیل. قد آدم علیہ السلام کا 130 فٹ، دل ایوب علیہ السلام کا صبر والا، زبان داؤد علیہ السلام کی شیریں سریلی، اور عمر عیسیٰ علیہ السلام کی 33 سال، اور اخلاق رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے جو سارے اخلاق کے بادشاہ اور سارے اخلاق کے انتہا پر، اور سرخ و سفید رنگ
نیم گھنگریالے بال، آنکھوں میں سرما لگا ہوا، کھائے پاخانہ نہیں، پیے پیشاب نہیں، جنت کی اس حور پر یہ خانے وال کی ایمان والی عورت 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی، 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی، 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ اور میں کالے حبشیوں میں سناتا آیا، یہ جو افریقہ گیا تھا، کہ میرے نبی نے کہا کالا مسلمان، ضروری نہیں کہ حبشے میں ہو، خانے وال میں ہی رہتا ہے، کالا ہے، عورت ہے کالے رنگ کی ہے، مسلمان مرد ہے کالے رنگ کا ہے، اللہ جنت میں ان کو ایسا حسن دے گا کہ 1000 سال کے فاصلے سے ان کے چہرے کا حسن دکھائی دے گا۔ تو بھائیو، کھانے پینے کے مزے آگے ہیں، رہنے کے مزے آگے ہیں، یہاں محبت سے دن گزار دو، نفرتوں کی آگ بجھا دو، ٹھیک ہے، پیار محبت سے رہو۔ جو مجمع میں انشاءاللہ سارے نمازی بیٹھے ہیں، میں کہتا ہوں سارے نمازی بیٹھے ہیں، لیکن اگر کوئی تھوڑی غفلت ہے کسی میرے بھائی میں کہ نماز میں سستی ہے یا بالکل ہی نہیں پڑھی جا رہی یا 1-2 پڑھی جا رہی، تو آج کے بعد یہ نیت کر لو کہ ساری نمازیں پڑھنی ہیں۔ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ذمہ دار، گندم آ رہی ہے، عشر ادا کرو، 100 من میں 5 من غریب کا، 95 من تمہارا، زکوٰۃ ادا کرو، 1 لاکھ میں 97.5 تمہارا، 2500 غریب کا، زکوٰۃ ادا کرو، عشر ادا کرو، آپ کا مال پاک، آپ کی فصلات پاک۔ اور اس طرح جیسے ذمہ دار آج کل خوار ہو رہے ہیں، نہ گندم بک رہی ہے، نہ چاول بکے، نہ آلو بک رہے ہیں، یہ خواریاں نکل جائیں گی اگر ذمہ دار عشر ادا کریں اور زکوٰۃ مالدار زکوٰۃ ادا کریں۔ پر بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، کبھی گا رہے کبھی ناچ رہے، کبھی شراب پی رہے، کبھی ادھر گر رہے کبھی ادھر گر رہے، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، بیٹا بھی کہہ رہا مر جائے بابا، بیٹی بھی کہہ رہی ہے مر جائے ابا، بیگم بھی کہہ رہی ہے مر جائے بڈھا، جان نہیں چھوڑتا، مولوی صاحب دعا کرو اللہ ہمارے ابا پر رحم کر دے۔ کیا مطلب رحم کر دے؟ ہماری جان چھوڑے جائے قبر میں، جن کے لیے تو نے ہزاروں مال اکٹھے کیے، کبھی رشوت سے، کبھی جھوٹ سے، کبھی دغابازی سے، کبھی فریب سے، کبھی کھوٹ سے، کبھی ظلم سے، کبھی ستم سے، کبھی کسی کے پیٹ میں پنجے گاڑ کے، کبھی کسی کی بیٹی سے چنی اتار کر، کبھی کسی کے منہ سے نوالا چھین کر، کبھی کسی کی زندگی کے چراغ گل کر کے، کبھی کسی کے گھر کے چراغ بجھا کر، جو تو نے اپنے سونے چاندی کے محل تعمیر کیے اور اپنے بچوں کے لیے سہانے خواب دیکھے، آج وہی تجھے ڈس رہے ہیں کالے ناک کی طرح۔ تیری ہائے پہ کوئی حرام کھانے والی اولاد کبھی ماں باپ کا سہارا نہیں بن سکتی، حرام پیسے کے گھر کبھی آباد نہیں ہو سکتے، حرام کی کمائی پر بننے والی بلڈنگیں کبھی خوشی کا پیغام نہیں بن سکتی، نافرمانی کی زندگی گزارنے والے کبھی چین سے زندگی بسر نہیں کر سکتے، شراب میں ڈوب جائیں، زنا میں ڈوب جائیں، رنگ و روپ میں ڈوب جائیں، مال و دولت کے ڈھیر اکٹھے کر لیں، میرے رب کی قسم، میرے رب کی قسم، میرے رب کی قسم، ایک پل بھی چین پا جائیں تو مجھے الٹا لٹکا دیں، میرے رب کی کتاب غلط ہو جائے گی اگر گناہوں میں چین ملے اور ساز و آواز میں چین ملے، زنا شراب میں اگر چین ملے، سود رشوت جھوٹ میں اگر چین ملے تو میرے رب کی کتاب غلط ہو جائے۔ نہیں، کتاب اللہ غلط نہیں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سنو دیوانو، سنو مستانو، سنو غفلت میں ڈوبے ہوئے انسانوں، اگر چین چاہتے ہو، اگر سکون چاہتے ہو، آ جاؤ اللہ کی یاد کی ٹھنڈی چھاؤں میں آ جاؤ، اللہ کی یاد کی ٹھنڈی چھاؤں میں آ جاؤ، یہیں چین ملے گا، یہیں عزت ملے گی، یہیں راحت ملے گی۔ وہ میرے اللہ کا اعلان، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میری یاد سے منہ موڑے گا میں اس کے سینے کو بند کر کے رکھ دوں گا، اس کے سینے میں گھٹن پیدا کر دوں گا، کوئی صورت، کوئی مورت، کوئی روپ
کوئی ساغر، کوئی جام، کوئی مینا اس کے دل کو نہیں بہلا سکتا، کوئی منظر، کوئی وادی، کوئی مرغزار، کوئی کوثر اس کے اندر کی آگ کا ٹھنڈک کا سامان نہیں بن سکتا۔ یہ وہ آگ ہے جو جب یہ جلتی ہے تو صرف اللہ کی اطاعت کا ٹھنڈا پانی ہے جو اسے بجھا سکتا ہے، ورنہ ہر نافرمانی اس کے اندر آگ کو بھڑکاتی جائے گی اور یہ اپنے ہی شعلوں میں سلگتا بے نشان ہو کر، بے منزل ہو کر مر جائے گا۔ اس سے پہلے واپس آ جاؤ کہ زندگی کی شام ہو جائے۔ جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا۔ زندگی کی شام سے پہلے توبہ کرو، زندگی کی شام سے پہلے واپس لوٹو۔ نافرمانی میں ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہے اور فرما برداری میں کامیابی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میرے اللہ نے سوال کا جواب دیا، خالق اللہ، مالک اللہ، مصور اللہ، مدبر اللہ اور اس زمین آسمان پر حکومت کرنے والا تنے تنہا اللہ۔ پھر اللہ دوسرا سوال کرتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، ایک بات تو بتاؤ تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ دوسرا سوال، ایحسب الانسان ان یترک سدی، ایک بات تو بتاؤ موت کے بعد تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا، مر کے مٹی ہو جاؤ گے؟ سوال میں بڑی طاقت ہے، بولنے والا بڑی طاقت سے بول رہا ہے، اس کو اپنی مکھی کو مسل کر کہتے نا کیا حقیر مکھی، اللہ کے لہجے میں ایک طاقت ہے یہاں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اسلام آباد میں بیکار پیدا ہوئے ہو؟ ایحسب الانسان ان یترک سدی، موت کے بعد کوئی نہیں پوچھے گا، کیڑے کھانے کے بعد ختم ہو جاؤ گے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، کیا سمجھتے ہو میں نے زمین آسمان صرف کھیل کود کے لیے پیدا کیا ہے؟ اب پھر یہاں اللہ نے ہمیں اٹکا دیا، بتاؤ کیوں پیدا کیا ہے، بتاؤ کیوں آئے ہو، کیوں زمین بنی، کیوں آسمان کی چھت تانی گئی، کیوں تو گندے پانی سے اس روپ میں آیا، اور کیوں چلتے چلتے تجھے موت نے آ کے دبوچا اور تجھے زیر زمین پہنچایا، کیوں ہے؟ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اللہ خود اس کا جواب دیتا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمہیں پیدا کیا ہے دیکھنا چاہتا ہوں میرے بندے بن کے چلتے ہو کہ نہیں چلتے ہو، میرے بندے بن کے چلو۔ خلق الموت والحیات، زندگی موت کو کیوں بنایا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں دیکھنا چاہتا ہوں اسلام آباد میں مجھے کون راضی کرتا ہے، نفس و شیطان کو کون راضی کرتا ہے، اچھا عمل کون کر کے آتا ہے، برا عمل کون کر کے آتا ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، میں نے جو اسلام آباد کو خوبصورت بنایا اور بڑے خوبصورت پہاڑیاں اور اوپر مری کی پہاڑیاں، سوات کالام کی پہاڑیاں، وادیاں، میدان کوثر، یہ میں نے اس لیے سب کچھ بنایا ہے کہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں خوبصورت اور اچھا عمل کون کرتا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا رب سو گیا ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا رب کمزور ہو گیا ہے، ما کان اللہ لیعجزہ من شیء، یہ نہ سمجھنا کہ آبادی کی کثرت سے تمہارا رب اب گنتی نہیں کر سکتا اور غافل ہو گیا ہے، لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، یہ نہ سمجھنا رات کے اندھیرے، اسلام آباد کی کالی رات اور اس کالی رات میں ہونے والی مستیاں وہ تمہیں اللہ سے چھپا لیتی ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ اندھیرا اس سے کسی چیز کو چھپا لیتا ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل وصارب بالنہار، رات کے اندھیرے میں کرو، دن کے اجالے میں کرو، پہاڑ کی غار میں کرو، زمین کی تہ میں کرو، چوٹیوں پر بیٹھ کر کرو، میدانوں میں چھپ کر کرو، خلاؤں میں کھو کر گم ہو کر کرو، جو بھی کرو گے تیرے رب کی طاقتور نظر تمہارے اوپر پڑ رہی ہے، غافل نہیں ہے، رات کے ناچنے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے اور رات کے رونے والے کو بھی دیکھ رہا ہے، گھنگرو باندھ کے ناچنے والی بھی اس کے سامنے ہے اور مسلح پہ کھڑے ہو کر بے قراری سے اللہ کو یاد کرنے والی بھی اس کے سامنے ہے۔ پوسٹر کی زینت بن کے فون بیچنے کے لیے آئے ہائے کہتے آج آزادی کا دور ہے، یہ کیسی آزادی ہے کہ عورت اتنی سستی ہو گئی کہ ٹیلی فون بیچنے والوں کے لیے بھی ننگی ہو کر پوسٹر پر اور موٹر سائیکل بیچنے والوں کے لیے بھی عریاں ہو کر پوسٹر پر، ڈبل روٹی اور فریج بیچنے والوں کے لیے بھی عریاں ہو کر پوسٹر پر۔ یہ آزادی نہیں ہے، یہ فحاشی ہے، یہ بے حیائی ہے، یہ اخلاق کی آگ ہے، یہ بد اخلاقی کا جنگل ہے،
انسانیت نہیں ہے. انسانیت وہ ہے جو میرا محبوب لے کر آیا, جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آیا, جس نے عورت کو عزت بخشی, مقام بخشا, ماں کے روپ میں بنایا کہ اس کے قدموں تلے جنت ہے, بیٹی کے روپ میں بیٹی کا روپ اللہ تعالیٰ نے دیا تو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں دی ان کی شادی کر کے بیاہ دیا تو اور میں جنت میں ایسے ہو جائیں گے. بہن کا روپ دیا تو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے جس کو 2 بہنیں دی وہ ان کی خدمت کرتا رہا, ان کی شادیاں کی, شادی کے بعد ان کو وراثت میں ان کا حصہ دیا. پورے پاکستان کا رواج ہے مالدار یا فقیر اپنی بہنوں کو بھائی جائیداد میں حصہ نہیں دیتے, جو جہیز دے دیا بس وہی دے دیا اور باقی پر ڈاکہ مار کے قابض ہو جاتے ہیں. کوئی بہن حصہ مانگے تو کہتے ہیں بڑی بے غیرت ہے, بھائیوں سے مانگتی ہے. بے غیرت تو وہ ہے جس نے ایک شادی کا دودھ پینے والی بہن کا حق مار کے گھر بیٹھ گیا ہے. تو جس نے 2 بہنوں کو پالا, شادی کی, ان کا پورا حق ادا کیا, حق ادا کرنے کے بعد بھی ان کا خیال کرتا کرتا مر گیا تو اس پہ جنت واجب ہو گئی. بیوی کے روپ میں آئی تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے, اور میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ. اور بہترین مال وہ ہے جو تم اپنی بیوی پر خرچ کرتے ہو اور اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو عورت کی عزت کا ذریعہ بنایا. یہ عورت کی عزت نہیں ہے کہ گھنگرو باندھ کر وہ اسٹیج پر اس کی چھنکار پہاڑوں کو بھی چھلنی کر رہی ہو اور ایمان کے بھی جنازے اٹھ رہے ہوں. کیا ظلم و ستم ہے, جو امت حیا پھیلانے آئی تھی وہی بے حیائی کے اڈے چلانے بیٹھ گئی. جس امت نے پاکیزگی کو وجود دینا تھا وہی گٹر کے بیوباری بن گئے. جو سچ کو بیچنے آئے تھے وہی جھوٹ کے ایجنسی ہولڈر بن گئے. جو عدل کا نظام قائم کرنے آئے تھے وہی ظالم بھیڑیے بن کے بیٹھ گئے. جبھی تو اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہے. مظلوم کی ہائے سے بچو, شاید آج طاقت کے نشے میں تجھے کسی ماں کا آنسو ٹپکتا ہوا نظر نہ آئے, شاید کسی بوڑھے باپ کی فریاد تیرے در تک نہ پہنچے, شاید کسی معصوم بچے کا رونا تیرے کان تک نہ پہنچے. انتظار کرو, ایک دن آ رہا ہے, ایک دن آ رہا ہے. انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا, تمہیں دور نظر آتا ہے ہمیں قریب نظر آتا ہے. یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن, جب آسمان پھٹ جائے گا پہاڑ روئی بن جائیں گے. اذا السماء انفطرت, جب آسمان پھٹے گا. واذا الکواکب انتثرت, جب ستارے جھڑیں گے. واذا القبور بعثرت, جب قبریں اکھڑیں گی. ہاں آج ظالم و مظلوم میں نہ کھیڑا کرنے کے اللہ خدا رہا ہے. بہت سے دوست کہتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, کافر کیا کر رہے ہیں, ظالم کیا کر رہے ہیں. جس کے ہاتھ میں حکومت ہے وہ فرعون بن چکا ہے, جس کے ہاتھ میں طاقت ہے وہ یہ کر چکا ہے. کوئی نہیں پوچھنے والا, کوئی نہیں ارے ہے, ہم جلد باز ہیں وہ بردبار ہے. ہماری طبیعت میں جلدی ہے, اس کی طبیعت میں بردباری ہے. وہ ظالم کو بھی دیکھ رہا ہے, مظلوم کی آہیں سسکیاں بھی سن رہا ہے. غافل نہیں ہے, اللہ کا عرش ہلتا ہے جب مظلوم کپ کپاتا ہے. مظلوم کافر بھی ہوگا تو اللہ اس کا ساتھی بن جائے گا. مظلوم کی کوئی برادری نہیں اللہ کے دربار میں. مظلوم کی ایک ہی برادری ہے, وہ مسلمان ہو, وہ ہندو ہو, وہ دہریہ ہو, وہ کافر ہو, یہودی ہو, عیسائی ہو, بدھ مت ہو, بت پرست ہو, آتش پرست ہو. مظلوم ہے تو اللہ اس کے ساتھ ہے.